نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج یوم شہادت ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ تو آپ کی شہادت کے حوالے سے 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی شہادت کے ساتھ جو محبت ہے، جو لگن ہے اور جو ان کی طلب ہے، اور اس کے بعد آپ کا تعارف، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ایک فرمان آپ احباب کی نظر کرنا ہے۔ اور ہم جو ہیں وہ ہم ہائے اوئے وغیرہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ ایسے ہی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی جو شہادت ہے، ہمیں اس کا جو عنوان ملا ہے وہ ہے فزت برب الکعبہ۔ آپ نے فرمایا، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب جو شہید ہونے والا ہے وہ فرما رہا ہے، مجھے میرے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور رو نہیں سکتے، ہم ان کے نوحے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہم ان کی عظمت و شان کو بیان کریں گے، کیونکہ جو شہادت ہے یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ شہادت ایک بہت بڑی عظمت و شان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، لمال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یعنی جو مومن ہے اس کا جو مطلوب ہے، اس کا جو مقصود ہے وہ شہادت ہے۔ تو جس کو شہادت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی عظمت و شان اور ایسی اس کو بادشاہی عطا کر دی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جاں گرامی فدا بنام علی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی جو شہادت کے ساتھ محبت ہے اور شہادت کے ساتھ جو آپ کی طلب ہے اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے کو، محنت کرنے کو، جنگ کرنے کو اور اپنے آپ کو پیش کرنے کا نام ہے۔ جہاں پہ انسان اپنا مال پیش کرتا ہے، اپنی جان پیش کرتا ہے، ہر چیز سے زیادہ انسان کے لیے اپنی جان ہے، اور انسان اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں چلا جاتا ہے۔ تو جہاد جو ہے یہ کامیابی کا ترہ امتیاز اور شہادت ہے، یعنی کہ جہاد ہمیشہ وہی مجاہد کامیاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا عظیم مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے مولا علی مشکل کشا شیر خدا جب آپ کے اوپر ایک بدبخت نے حملہ کیا تو آپ نے جو سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے فرمان خطبہ جات کو نقل کیا گیا ہے، اور اس کے خطبہ نمبر 154 میں شہادت کے متعلق آپ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ احد کے دن جب چند صحابہ کرام
شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوئے اور مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی تو مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہوا کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ تو اپنی جانیں پیش کر گئے، لیکن مجھے یہ شہادت کا مرتبہ کیوں نہ مل سکا۔ تو اس وقت حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی آپ پریشان نہ ہوں، تمہیں آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ شہادت کا عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور یہی مضمون قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت مبارکہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اس میں ذکر ہے، خالق کائنات نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے ایک ہے جس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راہ میں پیش کر دی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ایک ہے جو اس انتظار میں ہے کب مجھے موقع ملے اور میں اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں۔ تو تمام جو علماء ہیں اس بات پر متفق ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی جان پیش کر دی ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ جو منتظر ہے وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہیں کہ وہ اس انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کہ ایک ہے جو انتظار کر رہا ہے، تو وہ جو منتظر ہستی ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ نے یہ عرض کی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اور جب آپ شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے تو اس وقت تمہارے صبر کا کیا عالم ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہارے صبر کا عالم کیا ہوگا، تو آپ نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت صبر کا مقام نہیں بلکہ خوشی اور شکر کا مقام ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ شہادت شکر اور خوشی کا مقام ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو شہادت سے بہت محبت تھی، آپ شہادت کے بہت طلبگار تھے، اور آپ کی نگاہ میں شہادت شہد کی طرح شیریں اور خوبصورت ہے، اور یہ ایک ایسا احساس ہے جس میں اپنی تمام خواہشات، مال و دولت، اپنے عزیز و اقارب سب کو پہلے خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے اور اپنا ہر عمل خدا کے لیے انجام دینا پڑتا ہے، اس کے بعد جو شہادت کی لذت ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو شہادت کے ساتھ اس قدر محبت اور انس تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی، اور فرمایا ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی کے جو ابتدائی 3 سال ہیں وہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ گزارے ہیں اور ان کے پاس رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آپ کی علمی اور اخلاقی تربیت فرمائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو جو عظمت اور شان اور اتنا مقام ملا ہے اس کی سب سے زیادہ اور سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ آقا علیہ السلام کا قرب ہے، اور آقا علیہ السلام کا ساتھ ہے، آقا علیہ السلام کی کفالت ہے، اور آقا علیہ السلام کی تربیت ہے، اور آپ کی تربیت کا ہی فیضان ہے کہ آپ کی عمر ابھی 10 سال ہوئی ہے، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو نہ ہو، علی آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ فیضان بھی تھا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کے متعلق ابن ابی الحدید وہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں کیا کہوں اس مرد کے بارے میں جس کے دشمن اس کے فضائل کے قائل تھے، اور نہ تو اس کے فضائل چھپا سکے اور نہ ہی انکار کر سکے۔ آپ میدان شجاعت کے وہ حمالیہ ہیں جنہوں نے گزرنے والوں کو بلوا دیا اور آنے والوں کو اپنے وجود میں فنا کیا۔ وہ مرد دلاور جو کبھی فرار نہیں ہوتے اور دشمن کی کثرت سے مرعوب نہیں ہوتے اور کسی سے دست و گریباں نہیں ہوئے اور کبھی ایسا وار نہ کیا کہ دوسرے وار کی ضرورت پڑے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے زندگی کے ہر پہلو کی تشریح کی، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے وہ علم ہو، معاشرے کی باتیں ہوں، یا سیاسی باریک بینی ہو، عبادت ہو، تقویٰ ہو، سماجی تعلقات ہوں، آپ ہر معاملے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ جب تک کہ آپ لوگوں کی دینی اور دنیاوی خدمت کا قرض ادا نہ کرتے، اس وقت تک مطمئن نہ ہوتے۔ رات کے وقت کھانے کی چیزیں پشت پر اٹھاتے اور غرباء و مساکین کے گھروں میں پہنچاتے۔ انہیں آپ معلوم نہ ہونے دیتے کہ رات کے وقت ان کی دستگیری کرنے والا کون ہے۔ لوگوں کو نماز پڑھاتے، اپنے قول اور علم سے ان کو تعلیم دیتے، تہجد کی نماز ادا فرماتے اور رات زیادہ ہو جانے پر آرام فرماتے، پھر صبح اندھیرے میں ہی مسجد میں چلے آتے۔ آپ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو کوفہ کے دارالامارہ میں قیام نہیں فرمایا، بلکہ ایک کچے مکان میں رہائش اختیار کی۔ دارالامارہ میں غرباء کو رہائش دی۔ آپ نے کپڑے اور غذا خریدنے کے لیے کئی مرتبہ اپنی تلوار فروخت کی۔ عقبہ بن علقمہ بیان کرتے ہیں، میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے انہیں خشک روٹی کا ٹکڑا کھاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا امیر المومنین، آپ روٹی کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو الجنوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی زیادہ سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے اور میرے کپڑوں کی بنسبت زیادہ کھردرے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور اگر میں نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان سے بچھڑ جاؤں گا۔ سائل کو دیتے وقت ہمیشہ مساوات کا خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ دو عورتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اپنی محتاجی کا اظہار کیا۔ آپ نے مستحق جان کر انہیں کچھ کپڑا اور کھانا خرید کر دینے کا حکم دیا اور کچھ مال بھی عنایت کیا، لیکن ان میں سے ایک نے کہا اس کو کچھ زیادہ عطا کیا جائے کہ وہ عرب ہے اور اس کی ساتھی غیر عرب ہے۔ آپ نے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی اور اسے دیکھ کر فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ اطاعت اور تقویٰ کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی اللہ نے کسی کو کسی پر فوقیت عطا کی ہے۔ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا فرمان سماعت فرمائیں، اور یہ آپ کے خطبہ نمبر 62 میں ہے۔ آپ نے فرمایا وَابْتَغُوا مَا يَبْقَى لَكُمْ بِمَا يَزُولُ عَنْكُمْ، فرمایا دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فانی ہے، ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، نہ ہمارا مال، نہ ہماری دولت، نہ ہماری اولاد، نہ ہمارے گھر، نہ کاروبار، یہاں تک کہ ہماری یہ جو جان ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ بھی فانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے انسان، تجھے تجارت سے بڑی محبت ہے، تجارت کے ساتھ بڑی لگن ہے، تو ایک تجارت ایسی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جاتی ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے
اور اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کر دی ہے۔ تو فرمایا دنیا کی جو فانی چیزیں ہیں یہ دیتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے باقی چیزیں لیتے جاؤ۔ تو سب سے بڑی اور سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ انسان کی جان ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ بھی انسان کی جان ہی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ جو تیری جان ہے یہ اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کر دے، یہ فانی جان اللہ کو دے دو گے، اللہ تمہیں باقی جان عطا کر دے گا۔ پھر ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن تم باقی رہو گے۔ یہ جو نعت علی شریف پڑھی جاتی ہے اس کے متعلق ایک واقعہ ہے، یہ آپ سماعت فرما لیں، بڑا محبت والا ہے، اور یہ غزوہ تبوک میں نازل ہوئی ہے۔ نعت علی مظہر العجائب والغرائب تجد اولک فی النوائب۔ یہ جنگ کا موقع ہے اور مسلمان جو ہے وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں، لیکن کامیابی نہیں مل رہی۔ کامیابی کے جو آثار تھے وہ ختم ہو رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کلمات ہیں اگر وہ آپ پڑھیں گے تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کر دے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے بتایا کہ آپ پڑھیں نعت علی مظہر العجائب تجد اون اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی۔ اتنے کلمات اس مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل نے پیش کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ایک ہی مرتبہ پڑھے ہیں، ایک ہی مرتبہ پڑھے ہیں، تو کیا دیکھا کہ آسمان سے جس طرح کے بادل وہ گرجتا ہے ایک گرج کی آواز آئی، اور ایک جو سوار ہے وہ نمودار ہوا، اور جس نے نقاب پہنا ہوا ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں شامل ہو گیا اور اس نے جنگ لڑنا شروع کر دی، یہاں تک کہ کچھ ہی لمحوں میں جو مسلمانوں کی ناکامی تھی وہ فتح میں بدلنا شروع ہو گئی۔ کافروں کے جو پاؤں ہیں وہ اکھڑ گئے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، اور جو ہی فتح ہوئی وہ جو سوار ہے وہ غائب ہو گیا۔ جو علماء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سوار تھا وہ مولا علی کی روحانی طاقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی جو روحانی طاقت تھی اس کا اظہار فرمایا تھا۔ تو ہر کسی کی ایک ظاہری طاقت ہے، ایک ظاہری جسامت ہے اور ایک باطنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی جو روحانی قوت ہے، روحانی طاقت ہے، اس کو ظاہر فرمایا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا کی۔ تو آپ کا جو فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فانی چیزیں دے دو اور اللہ سے باقی لے لو، یہ اس کا اظہار ہے کہ آپ اگر اپنی ظاہری جان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ظاہری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دیتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں باقی عطا کرتا جائے گا۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے، یہ ایسا ایک بازار ہے، مولانا روم نے بھی اس پہ بہت لکھا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے آیات موجود ہیں، یعنی کہ دنیا میں کہیں چلے جائیں جو ٹوٹی ہوئی چیز ہے، جو پرانی چیز ہے، جو استعمال شدہ چیز ہے، اس کا لے کر کبھی کوئی نئی نہیں دیتا۔ یعنی کہ آپ کسی کے پاس چلے جائیں، کسی دکان پہ جائیں، کسی کے کاروبار پہ جائیں، خراب چیز ہے، پرانی ہے، استعمال کی ہوئی ہے، آپ اس کو کہیں کہ آپ یہ رکھ لیں۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں خریدا ہوا مال واپس جو تبدیل نہیں ہوگا، یعنی کہ حالانکہ یہ بھی ایک اسلام میں ایک عمل ہے، لیکن کہ آپ نے چیز خرید لی ہے، آپ ویسے ہی واپس کریں تو لینے کو بندہ راضی نہیں ہوتا، تبدیل کریں گے تو پھر بھی بڑی کوشش کے بعد، لیکن آپ اس کو استعمال کر لیں، استعمال کرنے کے بعد پھر دیں، اور اس کو کہیں کہ اب میں نے پرانی نہیں مجھے نئی دو، اس نے کہنا ہے کہ تیری عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنی پرانی چیز جائے، جتنا انسان کمزور ہو، جتنا عاجز ہو، جتنی نیاز مندی سے جائے اور جتنا رو کر جائے گا،
اپنے آپ کو کمزور اور ناتواں بنا کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان جب بھی جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے انسان تو میرا ہی ہے اور یہی بارگاہ ہے، جہاں تم نے آنا ہے تم آ جاؤ، تیرا آنا قبول ہے، تمہیں اس کے بدلے میں پہلے سے کئی گنا زیادہ شانیں عطا کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل کرے لا الہ